अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। जान है तो जहान है, ये मकौला तो सब ने सुना होगा आपने, लेकिन हम अमल इस पे बहुत कम करते हैं। हम हर एक चीज़ के लिए हमें टाइम मिलता है सोए अपनी ज़ात को लुक आफ्टर करने के, अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए कुछ वक्त इसके लिए सर्व करने में। हम अब अगर कोई बीमारी भी आए तो उसको उस वक्त तक पेंड करते रहते हैं जब तक हमें चलने फिरने उठने बैठने से वो रोक नहीं देती, फिर उसको वरना काम काज में ही हमेशा मसरूफ रहती है। ये बीमारियां एकदम नहीं आ जाती, इसका एक लंबा साइकिल है। जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, ये पहले हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है, कुछ मरूसी बीमारियां भी इसमें असरअंदाज होती हैं, फिर हमारी ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होती है, फिर और आहिस्ता आहिस्ता दिमाग, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, सब कुछ जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं उस पर प्रॉब्लम आता रहता है और ये स्लोली एंड ग्रेजुअली हम पे हावी होती है। जैसा कि आपको मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा, ये कोरोना के मौसम में क्या हो रहा है। कुछ मुल्कों में जिनमें ज़्यादा अमवात हो रही हैं उसमें शरह अमवात इसलिए ज़्यादा है कि वहाँ ओल्ड एज में लोग ज़्यादा है, और आज आमतौर पे वैक्सीन हमारे क्यों यहाँ लगाई जा रही है ओल्ड एज पीपल को, क्योंकि उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर समझी जाती है और उनको ये बीमारी ज़्यादा असर करती है। यानी वो लोग जो अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर रखते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं रखते, एक्सरसाइज नहीं करते, न्यूट्रिशन नहीं लेते, अपनी नींद अच्छी नहीं रखते, अपनी सेहत अच्छी नहीं रखते, उनको ये बीमारियाँ पहले हावी होती हैं। और इसी तरह सेहत का साइकिल है जो ग्रेजुअली आउटवर्ड दिमागी तौर पे भी आपको सेहतमंद करता है, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, और जिस्मानी तौर पे भी आपको ग्रेजुअली इस पे रिकवरी होती है, विच टेक्स टाइम। अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक मर्ज नहीं है तो फिर जल्दी रिकवरी हो जाएगी, और अगर आप इब्तिदा में उसका इलाज कर लेते हैं तो इट वुड हार्डली टेक एनी टाइम, इमीडिएट रिकवरी हो जाएगी। विद दिस स्मॉल प्रीमाइज आई जस्ट कम ऑन टू द क्वेश्चंस। पहला सवाल कोयटा से इरम खान, एज 30 लिखती हैं अपनी, कि मुझे वर्टिगो का मसला है पिछले 3 साल से, क्या इसका इलाज मुमकिन है? जी मैडम, मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि हमारे दिमाग को ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है हर लम्हे। जब दिल धड़कता है 72 दफ़ा 1 मिनट में और 1,03,680 दफ़ा 24 घंटे के दौरान, तो हर जिस्म के हेड टू टो हमारे ब्लड सर्कुलेशन जाती है, फ्रेश ब्लडेड ऑक्सीजन जाती है, और जब फ्रेश ब्लडेड ऑक्सीजन किसी जगह नहीं जाएगी तो उस जगह पे प्रॉब्लम आ जाएगी। वर्टिगो का मसला बेसिकली C1 C2 से लाहक होता है। ये पहले 2 मोरे, ये आप चेहरा आप देखें, ये चक्कर आना, वर्टिगो, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, अगर आप देख सके तो इसको पढ़ सकते हैं आप। तो ये पहले 2 वर्टिब्रा से शुरू होता है, और उसमें जब ऑक्सीजन पूरी तरह नहीं जाती, आपके रिफ्लेक्सेस पूरी तरह काम नहीं करती। आपको ये तो पता होगा कि स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते, जो नर्वस सिस्टम का मेन हिस्सा है दिमाग, द हेड ऑफ द बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ से तमाम तरह रिफ्लेक्सेस बॉडी की कंट्रोल होती हैं, और स्पाइनल नर्व्स जिनके थ्रू सारा काम काज और सारी जितनी हमारी हरकत हैं दिमाग अपना कंट्रोल कर रखता है। तो जब ये रिफ्लेक्सेस ही काम नहीं करेंगी, जब दिमाग उनको कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा तो चकराएगा ही ना, चकराएगा। वर्टिगो एक ऐसा, जैसे जमीन घूम रही है या आसमान घूम रहा है या मैं घूम रहा हूं, ऐसे महसूस होता है। तो जब दिमाग अपने आप को बीइंग द हेड ऑफ द नर्वस सिस्टम अपने आप को पूरा कंट्रोल में नहीं रख पाएगा, रिफ्लेक्सेस आपकी कंट्रोल में नहीं रहेगी, तो उससे ये प्रॉब्लम आता है। तो जैसे मैंने गुजारिश की कि C1 C2 से ये मसला लाहक होता है, उसका इलाज कराइए, इंशाल्लाह आपको फिल फौर अफक्का मिलेगा। दूसरा सवाल कराची से मरियम, एज 25, कहती हैं कि मुझे एंग्जाइटी और डिप्रेशन कई साल से रहता है, मैं बहुत सी दवाइयाँ लेती रहती हूँ और अक्सर मुझे गनूदगी भी रहती है। मरियम, ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन आपकी एज में, आपने नहीं मुझे बताया कि मैरिड हैं अनमैरिड हैं, ये एंग्जाइटी तो फिक्र से आती है। मैं दोनों में फ़र्क भी वाज़िया करता हूँ। एंग्जाइटी तो फिक्र से आती है। फिक्र क्यों आता है? ये इसलिए आता है कि आप में इम्तिहान में नाकाम ना हो जाए, क्योंकि काम आपने जो शुरू किया है वह हो पाएगा या नहीं। अगर आप मैरिड हैं तो क्या मेरे हस्बैंड कामयाब हो गए, क्या वो जिस काम पे गए हैं वो सारे कामयाब हो पाए? अगर बच्चे हैं आपके तो क्या वो जिस काम पे गए हैं क्या सही सलामत वापस आ जाएंगे? तो बेवजह फिक्र करने की इसमें क्या बात है? कुछ बातें ऐसी होती हैं एंग्जाइटी में जो मुंतकिल करती हैं जो आपके बस में है, जो आपके बस में है उनको एक दफ़ा जॉट डाउन कागज़ पे कीजिए, उनके गिरदे एक दायरा लगा लीजिए, फिर दूसरे दायरा, एक और बड़ा दायरा लगाइए, और उसमें वो चीज़ें लिखिए जो आपको फिक्रमंद करती हैं, जो आपके बस में नहीं है लेकिन अल्लाह ताला के बस में है। उनको अल्लाह ताला के लिए छोड़ दें, उनका फिक्र मत करें, अल्लाह ताला विल टेक केयर। जब आप अच्छी नीयत रखेंगी, अच्छी दुआ करेंगी, तो वो उनको ख़त्म कर दें, उनके मुतालिक मत सोचें।
اور وہ جو پرابلم جو آپ حل کر سکتی ہیں ان کو حل کیجئے اور بے وجہ فکر مت کیجئے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں محنت کا صلہ ضرور دوں گا، تو ضرور دے گا نا. اگر آپ نے کامیابی کے لیے انگزائٹی رکھتی ہیں تو پھر بھی کامیابی ملے گی، اور اگر انگزائٹی رکھیں گی تو آپ پوری طرح سوچ بھی نہیں پائیں گی، آپ کا دماغ پوری طرح کنسنٹریٹ بھی نہیں کر پائے گا. تو بے وجہ فکر نہ کریں اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح ڈپریشن جو ہے یہ سب کانشیس کے مین حصہ جو ہے ہماری جہاں لانگ ٹرم میموریز ہوتی ہے. آپ ایک لمحہ یادداشت میں جائیں، آنکھیں بند کریں اور سوچیں 20 سال پہلے کدھر تھی، 10 سال پہلے کدھر تھی. تو 25 سال آپ کی ایج ہے تو آپ کے ساتھ پوری ویڈیو آ جائے گی. یہ معاشرہ جس میں ہم رہتے ہیں، اچھائی برائی، آپ کا سسرال، آپ کا یہ رویے معاشرے کے تو ہر ایک کے ساتھ اچھے برے رہتے ہیں، اور اچھا برا عمل بھی ہوتا ہے، اچھے بھی عمل ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو ہی ڈیمیج کر لیں گی ڈپریشن سے، ان سوچوں میں مجھے آپ سینسٹیو نیچر کی لگتی ہیں مریم، اگر آپ ان پہ ڈویل کرتی رہیں گی جو نیگیٹو سوچیں ہیں، نیگیٹو رویے ہیں معاشرے کے، جو ناکامی ہے آپ کی زندگی میں آئی، تو پھر آپ کو ڈپریشن تو آئے گی. یہ ایسا مرض ہے جس میں ہر دوسرا آدمی اس میں شکار ہے پوری دنیا میں، اور یہ دیمک کی طرح پوری صحت کو کھا جاتی ہے. تو پلیز آپ نیگیٹو سوچوں سے اوائڈ کریں، پازیٹیو سوچوں پہ ڈیولپ کریں. ان پازیٹیو واقعات کے متعلق سوچیں انسٹیڈ آف نیگیٹو واقعات کے. ان ماضی کے نیگیٹو رویوں کو چھوڑیے اور پازیٹیو رویے جو معاشرے نے آپ کو دیے ان کو تسلسل بنائیے. یہ انشاءاللہ یہ انگزائٹی ضرور دور ہو جائے گی. اگر آپ اپنی ول پاور سے اس کو دور نہ کر سکیں، اس پہ عمل نہ کر سکیں، تو آپ کے پاس 3 آپشن ہیں. ایک، آپ کسی NLP ایکسپرٹ کے پاس جائیے، یا کسی ہپناٹسٹ کے، آپ چونکہ کراچی سے لکھا ہے آپ نے، ادھر کوئی نہ کوئی موجود ہوگا، یا کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکوٹسٹ کے پاس جائیے، وہ آپ کو اس کا وفاقہ دے دیں گے. لیکن یہ بتانے کے بعد میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ول پاور سے اس کو اوور کم کر سکتی ہیں. ماضی کے متعلق مت سوچیں، مستقبل کے متعلق مت سوچیں، جو ہے آج ہے. آج محنت کیجئے، آج اچھا شعور رکھیے، آج پازیٹیو سوچوں پہ ڈویل کریں. مستقبل خود بخود آپ کو اچھا مل جائے گا، اور ماضی آپ کو دے نہیں سکتا سوائے سوچوں کے. نیگیٹو منفی واقعات کو تسلسل نہ بڑھائیے. ٹائم لائن اپنی جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا وہاں سے شفٹ کر کے موجودہ جس جگہ آپ کھڑی ہیں اس جگہ پہ ٹائم لائن لے آئیے، اور یہاں سے آگے آج جو اچھا کر سکتی ہیں وہ آپ کو اچھا مستقبل دے گا انشاءاللہ. تیسرا سوال حیدرآباد سے ہے. اسلم عزیز ایج 46 لکھتے ہیں کہ I am suffering from spondylitis. Could you please guide me for my treatment by a chiropractor? جی اسلم عزیز صاحب، اسپونڈیلائٹس یہ چیز آتی کیوں ہے؟ میں نے گزارش کی تھی کہ آپ سے ہماری ہڈیاں جو ہیں 7 چیزوں سے بنی ہیں: کیلشیم، وائٹامن ڈی، میگنیشیم، فاسفورس، سلیکان، کاپر اینڈ فلورائڈ. ان میں جب کچھ چیزیں ڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے پہ ریئیکشن پہ، جب کچھ چیزوں کی کمی آتی ہے، لیٹ سے وائٹامن ڈی میں کمی آئی تو کیلشیم بھی ابزارب نہیں ہو پائے گی. تو اس کے 3 فیزز ہیں جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں. 3 فیزز میں یہ چینجز آتی ہیں، اسپونڈیلائٹس چینجز. تو پہلے تو اپنا بلڈ ٹیسٹ کرائیے نا کسی لیب سے کہ اسپونڈیلائٹس چینجز کیوں آئی ہیں، اور اگر کوئی پرابلم ہے، پینز وغیرہ آتی ہیں، تو دین ڈو گو ٹو کائروپریکٹر. آئی ایم شیور دیر آر مور دین 1 کائروپریکٹر. اوکے، آپ حیدرآباد سے ہیں لیکن میں آپ کو نزدیک لاہور کی نسبت کراچی پڑے گا، تو کراچی میں ہے، حیدرآباد میں کوئی کائروپریکٹر نہیں ہے. اسلام آباد سے ماریا، میری امی کی عمر 70 سال ہے، ان کی کمر کے نچلے حصے موہرے خراب ہیں، سویلنگ رہتی ہے لیگز میں بھی، چل نہیں سکتی، پلیز ان کا علاج ہو سکتا ہے؟ شور میڈم، یہ جو نروز ہیں یہ چوتھے 5ویں مورے سے، یہ دیکھیے یہ شیٹیکا نس ہے، یہ شیٹیکا جو ہے نروز L5S1 جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں، L4-5 سے نکلتی ہے اور پاؤں کے نیچے تک آتی ہے. اور ان میں اگر کمپریشن ہو، جیسے یہ ڈسک ہے، یہ اگر باہر نکل جائے یہ، اور اس سے پہلے اسپونڈیلائٹس چینجز آ چکی ہوں گی، تو یہ جب کمپریشن نرو میں آ جائے گی تو انف آکسیجنیٹڈ بلڈ نہیں جا پائے گا ایڈجوائننگ بلڈ ویسلز کے پریس ہونے سے، دماغ ریفلیکسز نہیں کنٹرول کر پائے گا، تو ٹانگیں تھکی تھکی رہیں گی، اور کمر کے نچلے حصے میں بھی چوتھے مورے سے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہ درد آ جائے گا. تو آپ اگر MRI کرائی ہو تو آپ بھیج دیجئے، میں اس پہ کمنٹ کر دوں گا. اور اگر نہیں ہے تو اس کے 2 ہی طریقے ہیں، ادھر گو فار سرجری، اپنے کسی فزیشین یا سرجن سے رائے لے لیجئے، یا آپ اسلام آباد میں ہیں، یو کین کم ٹو لاہور اور یو کین سرچ فار ون دیر ان اسلام آباد اف ہی از دیر. تو آپ اپنا علاج، اپنی مدر کا علاج ان سے کرائیے. انشاءاللہ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جو ٹھیک نہ حل ہو سکے.
یہ انشاءاللہ ضرور حل ہو جائے گا. یہ آپ اتنے سالوں سے کہہ رہی ہیں خراب ہے، تو ابھی اس کو دور کرنے کا، اور سویلنگ آپ نے لکھا ہے آتی ہے ٹانگوں پہ، یہ سویلنگ وہیں پہ آتی ہے صرف جہاں پہ پورا بلڈ نہ پہنچ پائے یا بلڈ سرکولیشن افیکٹ ہو جائے. تو سویلنگ یہ انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ بلڈ سرکولیشن پوری نہیں ہو رہی. پلیز اس کا ڈائگنوز کرائیے. اگر ایم آر آئی ہو چکی تو مجھے بھیج دیجئے، میں آئی ول کمنٹ آن اٹ. اور اگر ایم آر آئی اسپائن کی نہیں ہے تو آپ اپنا ڈائگنوزس کرائیے یا کسی کائروپریکٹر یا سرجن کے پاس تشریف لے جائیے. یہ مسئلہ حل کرنا ضروری ہے، ورنہ آہستہ آہستہ 70 سال کی عمر میں بہت زیادہ کمزوری آ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ ان کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دیں. فیصل آباد سے بینش ایج 42. میرے کمر کے پٹھوں میں کھنچاؤ رہتا ہے، گردن میں بھی، اور لیٹ کے جلدی سے اٹھا نہیں جاتا. ہمارے سٹی میں کوئی کائروپریکٹر نہیں ہے، علاج بتا دیں. میڈم میرا علاج، کائروپریکٹر کا علاج آپ نے خود کہہ دیا کہ فیصل آباد میں کوئی کائروپریکٹر نہیں ہے. تو اس میں یہ جو گردن، پٹھوں میں، نچلے حصوں میں کمر کے کھنچاؤ رہتا ہے، آئی ایم شیور دیر مسٹ بی سم پرابلم، دیر مسٹ بی سم سبلکسیشن، اور آپ کی ڈسک کچھ نہ کچھ بلج ہوں گی، پروٹروڈ ہوں گی. اس میں چھٹے مورے میں، گردن میں، یہ جہاں سے نروز آتی ہیں، یہ دیکھیے یہ نروز آ رہی ہیں گردن کندھوں اور بازوؤں میں. یہ اپنی بلڈ سرکولیشن اور ریفلیکسز یہاں سے دماغ کنٹرول کرتا ہے. اور نچلے حصے لور بیک سے L4-5 سے یہ آپ کی لور بیک میں اگر درد آ رہا ہے تو یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ کے پٹھے تبھی کمزور ہوں گے نا اگر ان میں بلڈ سرکولیشن ویک ہوگی، اور گردن، اگر کندھے بازوؤں میں بلڈ سرکولیشن نہیں ہو پائے گی تو پھر بھی یہ پرابلم آئے گا. تو آپ کے موسٹ پروبیبلی C6 اور نچلے کمر کے مورے L4-5 افیکٹڈ ہے. تو پلیز ٹیک دا ٹریٹمنٹ ادھر لوکلی اور کم ٹو کائروپریکٹر. آئی ایم ناٹ ویری فار اف فرام فیصل آباد، جسٹ 1.5 hour اور میکسیمم 2 hours ڈسٹینس. تو اپنا علاج کرائیے، ورنہ ٹانگیں آہستہ آہستہ، اور لور بیک آپ کی، اور کمر ہے، وہ کہتے ہیں کسی کی کمر ہی ٹوٹ گئی ہے. اگر کمر ہی پوری آپ نہیں کام کرے گی، آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جائے گی، تو پھر آپ زندگی کیسے گزاریں گی؟ ابھی تو آپ نے ایج 42 لکھی ہے، ابھی تو ماشاءاللہ آپ کی بڑی عمر پڑی ہے. تو پلیز ٹیک کیئر اینڈ ٹیک دا ٹریٹمنٹ. طاہا رحمان کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کی عمر 8 سال ہے اور میرا بیٹا برتھ سے ہی گردن ٹیڑھی رکھتا ہے، اس کا حل ہے کوئی، اور کتنی دیر میں کور ہو جائے گا؟ محترم، آپ نے چونکہ کہا ہے بائی برتھ ہے، ایج پہ صرف 8 years لکھی ہے، تو میں کہہ نہیں پاتا کہ ان کو مسئلہ آپ کے بیٹے کو کیا ہے. کیا ان کے مورے جڑے ہوئے ہیں جو، یا ایک طرف سے ڈسک بلج ہے؟ کیا ان کی کوئی ایک طرف گردن کیوں جھکی رہتی ہے؟ ایسے جھک جاتی ہے. اگر ڈسک اس کے حصے میں بلجو، ایک طرف سے بلجو، دوسری طرف سے نہ بلجو، پھر بھی جھک جائے گی. تو آپ اس کا پراپر پلیز چائلڈ اسپیشلسٹ کسی سے یا ایم آر آئی کے ذریعے یا کسی کائروپریکٹر کے پاس لے جا کے ڈائگنوز کرائیے. اس کی وجہ تشخیص پہلے ہونا ضروری ہے کہ گردن کیوں ٹیڑھی رکھتا ہے، وہ کیا سائیکولوجیکلی رکھتا ہے یا کوئی پرابلم ہے، کوئی ڈسک بلج ہے، کوئی ڈسک پروٹروژن ہے، یا ورٹیبراز میں کوئی پیدائشی مسئلہ ہے. تو پلیز گیٹ اٹ ڈائگنوز اور اس کا علاج ہو جائے گا. اٹ از ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. ابھی بچہ ہے، اس کی ہڈی بھی ابھی سے ایڈجسٹ ہو جائے گی تو بہتر رہے گی، ورنہ اسی طرح بڑا ہوگا تو پھر ساری عمر ایسے ہی رہے گا. تو اس کا تشخیص بھی کرائیے، علاج بھی کرائیے، علاج ممکن ہے اس کا. کینیڈا سے انس احمد کہتے ہیں کہ میری وائف کی ایج 71 ہے. شی فیلز پین ان under left arm. This pain came in the left side of the belly, and then this pain reaches in the lower portion of both breast and then comes in the ribs. Overall, she is healthy and walk daily about 3 to 4 kilometers and has no other disease. محترم، آپ نے گردن سے شروع ہوئے ہیں، پٹھوں میں بھی، پسلیوں میں بھی، ساری چیزوں میں آپ نے درد گنوا دی. تو پلیز اس کی تشخیص تو دی نہیں آپ نے، اور آپ ہیں بھی کینیڈا میں. And there are too many chiropractors in Canada. بہت زیادہ chiropractors. تو پلیز اس کی اگر کوئی ایم آر آئی ہے رہی ہے تو send me. اسپائنل کارڈ کی ان کی 71 میں کافی اسپونڈیلائٹس چینجز آ چکی ہوں گی. Probably she will be in phase 2 اور phase 2 of the spinal degeneration. تو ان کی ایم آر آئی اگر ہے رپورٹ آپ کے پاس تو بھیجیے، یا ادھر لوکل بہت سے chiropractors ہیں کینیڈا میں. I am sure you can find one. ان کو دکھائیے، یہ مسئلہ حل طلب ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ناظرین،
یہ چند ایک سوالات جو آپ کے کچھ سوالوں میں سے میں نے جو آپ نے بھیجے سوال اور ان میں سے چنے. اپنی صحت کو میری گزارش یہی ہے اور اپنی قوت مدافعت کو مضبوط رکھیں. صحت کو نمبر 1 پرائرٹی دیں اور اپنی قوت جب آپ میں ہوگی، ہیلتھ اچھی ہوگی، صحت اچھی ہوگی، اور تو یہ جہان بھی آپ کا ہے، کام کاج بھی آپ کا ہے، پیسے بھی آپ کے ہیں اور کھیل کود اور ہر تماشے آپ کے ہیں. لیکن اس کو بہتر رکھیں گے جتنی صحت کو، اتنا اس سے انجوائے کر سکیں گے. جاوید مرزا کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.